अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम तशहुद सीखेंगे। तशहुद जब हम 2 रकत के बाद बैठ जाते हैं तो हम तशहुद पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद तीसरी और चौथी रकत के बाद भी जब हम बैठते हैं तो हम तशहुद पढ़ते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह इसको तर्जमे के साथ सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तशहुद के मानी क्या हैं? तशहुद लफ्ज़ शहादत से निकला है, जिसका मतलब होता है गवाही देना या गवाह होना। किस चीज़ की गवाही देते हैं हम गवाही देते हैं अल्लाह ताला की वहदानियत की और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की। तो जब भी हम तशहुद पढ़ते हैं तो ये अपने माइंड में रखिए कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हम गवाही दे रहे हैं अल्लाह ताला के एक होने की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की और अल्लाह के बंदे होने की। ये अब हम आगे पढ़ते हैं तर्जमे में। अत्तहियातु तमाम ज़बानी इबादतें या तमाम कौली इबादतें। कौल का मतलब होता है ना बात करना। तो कोई भी जब हम इबादत ज़बान से कर रहे होते हैं, जैसे हम कोई तस्बीह कर रहे हैं अल्लाहु अकबर की, सुबहान अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, या ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, या हम कुरान पढ़ रहे हैं, या कोई भी ऐसी इबादत जो हम अपनी ज़बान से अदा कर रहे हैं या ज़बान से कर रहे हैं, वो होती है हमारी ज़बानी इबादत या हमारी कौली इबादत। तो ज़बानी या कौली दोनों में से जो आपको बेहतर लगे लफ्ज़ वो आप याद कर लें। अत्तहियातु, अब यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि ता के ऊपर भी तशदीद है और या के ऊपर भी तशदीद है, तो दोनों को जो है वो आपने इस तरह से सख्ती से पढ़ना है। अत्तहियातु, ठीक है, हियातु, अत्तहियातु तमाम ज़बानी या कौली इबादतें। लिल्लाही, ली का मतलब होता है के लिए, और अल्लाह ही का मतलब अल्लाह ही होता है। लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए हैं। वा, और अस्सलावातु तमाम फ़ेली इबादतें। अच्छा, पहले हमने देखी ज़बानी इबादतें जो हम ज़बान से करते हैं। फ़ेली इबादतें कौन सी होती हैं? फ़ेल का मतलब होता है काम करना, ठीक है। कोई भी ऐसी कोई भी ऐसा जब हम जिस्म से अपने कोई काम कर रहे हों, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फ़ेली इबादत। जैसे नमाज है, उसमें भी हमारा जिस्म इन्वॉल्व होता है, या रोज़ा है, या हज है या कोई भी ऐसी इबादत जिसमें हम अपने जिस्म से हम काम ले रहे हों, उस इबादत को हम कहते हैं फ़ेली इबादत। तो तमाम ज़बानी इबादतें और तमाम फ़ेली इबादतें। व तय्यिबातु, और तमाम माली इबादतें। तो माली इबादतें कौन सी हुई? जो हम सदका खैरात करते हैं, या हम ज़कात देते हैं, या हम किसी की मदद कर देते हैं, किसी को पैसे चाहिए और मुश्किल वक्त में ज़ाहिर है उसके हम काम आ जाएं, तो ये यानी पैसे हमने उसको दे दिए, तो ये सारी जो इबादतें हैं ये माली इबादतें हैं, यानी अल्लाह के लिए किसी की मदद करना। ज़कात देना ये तो खैर रुकन है, ज़कात देना, और सदका खैरात करना यानी पैसे देकर जो आप इबादत कर रहे हैं अल्लाह के लिए, उसको हम कहते हैं माली इबादतें। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ? तमाम ज़बानी, फ़ेली और माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। अस्सलामु, सलाम हो, अलैका, आप पर। अला का मतलब होता है ऊपर, का मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम सना पढ़ रहे थे, का मतलब होता है तेरा, तुझ पर, या तेरे लिए तेरा। तो यहाँ पर का जो है हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम एहतराम और ताज़ीम के लिए आप का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अस्सलामु, सलाम हो, अला ऊपर, का आप, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। अस्सलामु अलैका, सलाम हो आप पर, अय्युहा, ए अन्नबिय्यु, ए नबी, व रहमतु, और रहमत, अल्लाहु, अल्लाही, अल्लाह की, कि सलाम हो आप पर ए नबी,
اور اللہ کی رحمت ہو، و برکات اور برکات یا برکتیں ہو اس کی، یعنی اس کی کس کی؟ اللہ کی۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں جو ہے وہ سلام بھیجتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت ان پر نازل فرمائے۔ السلام، اب آگے جو ہے ہم سلام دوبارہ بھیج رہے ہیں۔ السلام، سلام ہو، علینا، ہم پر، یعنی ہم جو مسلمان ہیں ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، وعلا، اور اوپر، عبادی، عباد یعنی عبد کی جمع ہے یہ، اور اس کا عبد کا مطلب ہوتا ہے بندے، بندہ، عبادی، بندوں، اللہ ہی، اللہ کے۔ تو السلام علینا، سلام ہو ہم پر، نا کا مطلب بتایا تھا نا کہ ہم ہوتا ہے، جب نون الف نا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ السلام علینا، ہم پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ، اور اللہ کے نیک بندوں پر، الصالحین، عباد اللہ، اللہ کے بندوں، الصالحین، نیک، صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک، نیکوکار۔ تو یہاں پر ہم جو ہے سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کا بارے میں تشہد، ہم اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ تمام زبانی اور فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے لیے ہم کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، اور پھر ہم اپنے اوپر اور دنیا کے جتنے بھی صالحین ہیں ان پر ہم سلام بھیجتے ہیں کہ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیکوکار بندوں پر۔ پھر آگے ہم گواہی دے رہے ہیں، کس بات کی گواہی؟ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں، ان کے، لا نہیں، الہ، معبود، الا مگر، اللہ، اللہ کے، کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، و اشہد، اور میں گواہی دیتی ہوں، آ جو ہوتا ہے نا اشہد میں جو آ ہے، آ کا مطلب ہوتا ہے میں، یہ میں کا مطلب ہوتا ہے، و اشہد، اور اگر یہاں پہ نشہد ہوتا جن کے نون کا صیغہ آ جاتا تو اس کا مطلب تھا ہم گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو الف اور جو نون ہے اس میں یہ فرق ہے۔ و اشہد، اور میں گواہی دیتی ہوں، انا، بے شک، محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، بندے ہیں، ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کے، کس کے؟ اللہ کے، یہاں پہ یہ ہو جو ہے وہ اللہ کے لیے آیا ہے، عبدہ، اللہ کے بندے، و رسولہ، اور رسول ہیں اس کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے آخر میں گواہی دی۔ اس کو جو ہے اس کا بامحاورہ ترجمہ ہم دوبارہ سے ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ تمام قولی یا زبانی عبادات، فعلی عبادات اور تمام مالی عبادات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اچھا، یہ جو کلمہ شہادت ہے، یعنی یہ جو ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ایک بہت ہی عظیم کلمہ ہے۔ اور جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے یعنی غیر مسلم، تو اس کو بھی جو ہے سب سے پہلے یہی کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ خالی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے جو ہم آلریڈی مسلمان ہیں، ہم لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اس سے ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا موقع ملتا ہے جب بھی ہم یہ پڑھتے ہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تشکر کے جذبات ابھرے، جب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ نظر آئے، یا جب بھی ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اس کی محبت میں، یا جب بھی اس کی مدد آئے،
یا کسی بھی ایسے موقع پر، تو ہمیں فوراً جو ہے یہ کلمہ پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے ہمیں اپنی زبان سے ادا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھو. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے کلمات ہوتے ہیں، جیسے سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا، یہ سارے لگتے چھوٹے چھوٹے سے ہیں الفاظ، ان کو ادا کرنے میں کوئی اتنی مشکل یا مشقت نہیں ہوتی، لیکن یہ میزان کے اوپر بہت بھاری ہوں گے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن یہ ہمیں نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ زلزال میں فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اگر کسی نے کی ہوگی نا، تو وہ اس کو قیامت کے دن دیکھے گا. یعنی اتنی چھوٹی نیکی کہ اگر اس کے دل میں ایک نیکی کا خیال ہی آیا ہے، تو وہ اس خیال کو بھی ایک نیکی کے طور پر لکھا جائے گا، اور وہ اس نیکی کو دیکھے گا اپنی آنکھوں سے کہ یہ بھی میں نے فلاں وقت میں ایک نیکی کا خیال ہی کیا تھا، تو یہ لکھا گیا تھا کہ میں نے نیکی کا خیال کیا تھا یا ارادہ کیا تھا. تو بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی جو کلمات ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. اور نماز میں جب بھی آپ تشہد اب پڑھیں گے تو اس کو پورے دل کے ساتھ آپ پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے کہ میں جو کہہ رہی ہوں یا میں جو پڑھ رہی ہوں اس کا یہ مطلب ہے، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ نماز کے اندر کتنا فوکس آتا ہے. ٹھیک ہے؟ آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.